بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تبارك وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز موقر علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس بابرکت مجلس میں ان 5 خوش نصیب طلباء نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اور آج کے اس مبارک موقع پر اپنے آپ کو حفاظ کے زمرے میں شامل کیا۔ آپ سن رہے تھے مدرسہ باغ سعادت کی سالانہ رپورٹ کہ یہ ادارہ الحمدللہ کم و بیش 50 سال سے اپنی دینی، ملی، دنیاوی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قبول فرماوے اور اس کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالی عام اور تام فرماوے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی مقدس کتاب اور اس کا کلام ہے۔ کوئی بھی چیز جب نسبت کے ذریعے سے جڑ جاتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے، جب کوئی بھی چیز اس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام بلند اور اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون، اگر آپ اس لفظ کو 24 گھنٹے بھی بولتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
لیکن وہی لفظ جب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ کی طرف سے اس آیت کریمہ کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ نسبت کا فرق ہے۔ قارون کا لفظ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ساتھ جڑ گیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اب اس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشرة امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ ایک بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی اور ایک نیکی 10 گنا نیکی کا ثواب اس پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اس 3 حرف پر اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے، لیکن جو آدمی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اپنی شان نشان جو اس ضابطے سے بڑھ کر دینا چاہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مجید کے ساتھ جب نسبت قائم ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک لکڑی جو کسی بیت الخلا کا دروازہ بنی ہوئی ہے، اس لکڑی کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسی چھوٹی سی لکڑی کا اگر آپ رحل بنا لے تو وہ ہمارے دل میں اس کا مقام، مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹا سا کپڑا ہے، ہم نے پہنا ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی لحاظ نہیں ہے، لیکن وہی چھوٹے سے کپڑے کا اگر آپ قرآن مجید کا لحاف بنا لے، جزدان بنا لے، تو ایک معصوم اور چھوٹا بچہ بھی کہیں اگر وہ کپڑا، وہ لحاف، وہ غلاف گرا ہوا ہے تو وہ بڑی عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جب نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اس کی عزت، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ حفاظ کرام جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا، اب ان کا سینہ قرآن مجید کا ایک صندوق بن گیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے وقف کیا، قرآن مجید کا حفظ کیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج کی اس مجلس میں جو ان 5 بچوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا ہے، یہ 5 قرآن ختم نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حفظ کرنے کے لیے، ایک سبق یاد کرنے کے لیے کم و بیش 50 مرتبہ اس کو پڑھا ہوگا۔ تو یوں سمجھیے کہ آج یہ 50 قرآن پورے کیے، انہوں نے اس کا سبق یاد کیا، اس کو سنایا، اس کا دور یاد کیا، اس کا دور سنایا۔ تو بہرحال یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ کرام، اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں، مخیرین ہیں، متعلقین ہیں، محبین ہیں، یہ تمام کا اس میں حصہ لگا ہوا ہے۔ یقیناً ان کے والدین یہ سب کے سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ان تمام کو اپنی شائع نشان اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، فرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں اس کو اپنی کتاب کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے بچے ہوں گے، لیکن ان بچوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے منتخب کیا اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے، ہم نے چنا، ہم نے ان کا انتخاب کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی دیکھیے کہ ان کی زندگیاں قرآن مجید کے ساتھ وابستگی سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے کیسی تھی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کیا تو اللہ نے ان کے مقام کو کیسا بلند فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کے ذریعے سے قوم کو عروج عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، مقام عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں اور ایک شان عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ، 4 صحابہ جن کا نام لیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے تم قرآن کو لو، ان سے قرآن پڑھو، ان سے قرآن کا علم حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام ارشاد فرمایا من عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند دے رہے ہیں کہ اگر قرآن کا علم چاہیے، اگر قرآن پڑھنا ہے تو یہ عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود کو قرآن کی وجہ سے کیا مقام ملا؟ ایک غلام آدمی تھے، لیکن وہ مقام ملا کہ ایک مرتبہ پینو کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، صحابہ نیچے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی پنگلی دیکھ لی تو وہ بیچارے قد کے اعتبار سے بھی بہت پست تھے اور جسامت کے اعتبار سے بھی بہت دبلے پتلے تھے، ان کے پاؤں بہت چھوٹے تھے۔ اس کو دیکھ کر صحابہ مسکرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا عبداللہ کی پنگلی دیکھ کر؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کی پنگلی احد پہاڑ
کے وزن کے برابر کل قیامت میں میزان اور ترازو میں ہوگی۔ تو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ مقام قرآن مجید کی وجہ سے ملا۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالم سے پڑھو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا وہ علم عطا فرمایا۔ عجیب قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ ایک غلام تھے، ایسے غلام کہ مدینہ میں 3 دن تک کھڑے رہے، کوئی ان کا خریدار نہیں تھا، ایسے کالے کلوٹے۔ لیکن جب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خریدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر قرآن مجید کو سیکھا، تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا قرآن سن کر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا ہے قرآن مجید کی بنیاد پر، قرآن مجید سے وابستگی کی بنیاد پر، قرآن مجید کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق اور اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے تم قرآن پڑھو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ فواللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ شرف، یہ اونچا مقام، یہ رفعت، یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ ابن جبل کو عطا فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یا معاذ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا انعام ملا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے آپ کے ردیف بن کر ایک سواری پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں اور معاذ کا سینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ٹھنڈک حاصل کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخسار حضرت معاذ کی جانب پھیرا اور کہا یا معاذ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں میں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک۔ تیسری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، حضور نے پوچھا کہ ما حق العباد علی اللہ اور ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کی ذمہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یوحدوا وان یعبدوا لا یشرک به شیئا، یعنی اللہ
کی عبادت کرے، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس وحدانیت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے اور اسی وحدانیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ بندے کے اوپر ہے اللہ کا حق کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرے، اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہ جھکائے، اللہ کو ایک گردانے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کو ایک مانے اور اللہ کی ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما حق العباد علی اللہ، کہ بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلوه الا يعذبه، جب اللہ کی وحدانیت پر اس کی زندگی آ جائے گی اور اس کے مطابق وہ ذرہ برابر بھی اس کے خلاف نہیں زندگی گزارے گا تو یقیناً اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو، وحدانیت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے ایسا ڈر، ایسا تقوی اپنے دل میں پیدا کیجئے اور تمہاری موت کی حالت میں اسلام کی حالت سے رخصت ہو کر جانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا قرآن مجید کی بنیاد پر، قرآن مجید کی نسبت پر، اور چوتھے صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا تھا اور عجیب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا قرآن پڑھتے ہیں گویا آپ کو لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد علیہ السلام کا لہجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سناؤ، تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے وعلیک انزل، ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے کہا کہ ابی کا قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر جبرائیل سے کہا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سماک اللہ، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر جبرائیل کو بھیجا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب یہ بات حضرت ابی بن کعب نے سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فذرفت عینا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ جو مقام ہے، یہ جو بلندی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسی قرآن کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن جو اس پر عمل ہونا چاہیے وہ آج ہمارے زندگی میں، ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم مانتے تو ہیں
لیکن اس کے مطابق ہمیں جو زندگی گزارنی چاہیے، اس پر جو عمل کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں کرتے ہیں، ورنہ قرآن تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم یقین تمہاری زندگی میں ایمان ہے، تقوی ہے، تمہاری زندگی میں قرآن مجید کے ہے، یقیناً یہی قرآن ہمارے لیے بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پر کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مدارس اور یہ مکاتب جس میں یہی کتاب اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، یہی قرآن مجید کا سبق پڑھایا جاتا ہے، میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون تلاوت القرآن ویتدارسونہ بینہم، کہ جو لوگ کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو 5 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان فرشتوں کو دیکھ سکیں، مگر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہماری آنکھیں جھٹلا سکتی ہے لیکن حضور کے قول میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفتہم الملائکہ۔ دوسرے نمبر پر انعام ملتا ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ اترتی ہے۔ جہاں قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، درس تدریس ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے، تو سکینہ یہاں اترتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، اس لیے کہ اس وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ قرآن اللہ کی رحمت کے لیے مقناطیس ہے، لوئی چمک ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کھینچی کھینچی اس کی طرف اترتی ہے۔ تو یہ ہے وغشیتہم الرحمہ۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چوتھی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اللہ ان کے سامنے ان فرش والوں کا عرش پر تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے اپنے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے درس و تدریس میں مشغول ہے، اس کے سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تبھی تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت پر اللہ نے ان کا نام لے کر جبرائیل سے کو بھیجا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ ہے میرے عزیز دوستو۔ اور 5واں انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں اشہدو، گواہ رہو، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی بخشش کر دی، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی اور کام
شام سے آئے ہوئے تھے جو وہاں بیٹھے، اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے ان سے فرماتے ہیں ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مدارس اور مکاتب جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں ان بچوں کو دین کی بنیادی ضروری تعلیم سے واقف کرایا جاتا ہے، دینی عقائد سکھائے جاتے ہیں، جب یہ بچے اس بچپن میں اس طرح سے دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو یقیناً آگے چل کر کوئی فتنوں کا وہ شکار نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے پھر وہ کیسے ہی فتنے آ جائے۔ جب ان کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، دین کی بنیادی تعلیم سے وہ واقف ہو گئے اور عقائد صحیحہ کا علم آ گیا تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں جو چیز سکھا دی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہے، جیسے ایک پتھر پر نقش و نگار کر لیا جائے تو وہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ یقیناً ان بچوں کو جب قرآن پڑھا دیا جاتا ہے اس عمر میں، مکاتب میں ان کو دین سکھا دیا جاتا ہے، عقائد صحیحہ کا علم دیا جاتا ہے تو یہ بچے پھر اپنے دل پر اس کو مضبوطی سے جما لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مدرسہ باغ سعادت بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کی ایک شاخ ہے۔ آپ سب جو ہے قابل مبارکباد ہے میرے عزیز دوستو، اس میں پڑھنے والے بچے یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ پوری ملت کی ذمہ داری بنتی ہے، صرف کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ ایک ملی کام ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اسی کام کے لیے اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے، یہی تو تم لوگ ہو جن کو بلایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اگر خرچ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں بخل سے کام لے گا، وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو اس کے بخل کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کی وجہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، مالدار ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، اس کا خزانہ تو اتنا وسیع اور اتنا کشادہ ہے کہ اس کی ہمیں کوئی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ عجیب حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب، انسان جنات سارے کے سارے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا آخری انسان، سارے کے سارے ایک ہموار اور چٹیل میدان میں جمع ہو کر سب کے سب اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، دعا کریں، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور جو بھی اس نے مانگا سب کے سب میں سب کو دے دوں، ایک وقت میں پورا کے پورا۔ اللہ کی ذات تو ایسی سمیع ہے کہ بیک وقت وہ سب کو سنتا ہے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، ایک سنیں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا، اگر دو چار بولیں گے تو ہم کچھ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں سب کو دے دوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ما نقص ذلک مما عندی، سب کو سب کی مرادیں اور سب کی دعائیں اور سب کی سب مانگی ہوئی چیزیں دے دوں، تب بھی میرے
احساس نہیں ہوگا. یہ ایسا ہے جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کر اس کو نکال لو تو اس کی نوک میں جو پانی کا آتا ہے، فرمایا اس کا احساس اس سمندر کی کمی کا نہیں ہوتا ہے. اتنا بڑا خزانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. لیکن آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض کیا تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا. اور ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے بخیل نہیں ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کی ضرورت کا خیال رکھیں. اپنے گھر چلانے کی فکر جیسے ہمیں ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرماوے اور قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے. مدارس اور علماء سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.